السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 4 موریشس کی سیر، جس کی مصنفہ ہیں صغرا مہدی۔ تو چلیے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 موریشس کی سیر، مصنفہ ہیں صغرا مہدی۔ پہلی بات، ہر ملک کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان ملکوں کی معلومات حاصل کرنے اور نئی نئی جگہیں دیکھنے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ لوگ سیاح کہلاتے ہیں، جو دنیا دیکھنے کے شوق میں سیاحت کرتے ہیں اور بہت سی نئی معلومات اور کارآمد تجربات حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تجارت کے لیے، کچھ حصول تعلیم کے لیے، کچھ مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے، تو کچھ لوگ محض تفریح کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ موریشس کی سیر ایک سفر نامہ ہے جس میں بیرون ملک کے سفر کی رسمی کارروائیوں سے لے کر اس ملک کی سیاحت تک کی تفصیلات موجود ہیں۔ جان پہچان، صغرا مہدی کا اصل نام سیدہ امامت فاطمہ تھا۔ وہ 8 اگست 1937 عیسوی کو بھوپال میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سید علی مہدی پولیس انسپکٹر تھے۔ صغرا مہدی کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا کی نگرانی میں ہوئی۔ ڈاکٹر عابد حسین ان کے ماموں اور صالحہ عابد حسین ان کی ممانی تھیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے حاصل کی اور وہیں پروفیسر ہو گئیں۔ انہیں بچپن ہی سے ادب کا ذوق تھا۔ ان کا پہلا ناول پا بجولاں 1972 عیسوی میں شائع ہوا۔ 17 مارچ 2014 کو دلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ موریشس ایک انوکھا ملک ہے، بہت خوبصورت و حسین جزیرہ۔ وہاں کافی تعداد میں ہند نژاد لوگ رہتے ہیں۔ وہاں اردو ہندی بولی جاتی ہے، پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ وہاں سے طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور لکھنؤ اردو ہندی پڑھنے آتے ہیں۔ ہندی شعبے کے کئی رفیق موریشس جا چکے ہیں۔ اطہر پرویز مرحوم، جن کا تعلق مکتبہ جامعہ اور علی گڑھ سے تھا، وہاں اردو پڑھانے کے لیے عرصے تک رہے تھے۔ ہماری ایک طالب علم یاسمین بودھی بھی موریشس کی تھیں۔ انہوں نے ہمیں موریشس آنے کی پرزور دعوت دی۔ آپ موریشس کو بہت پسند کریں گی، ضرور کبھی آئیے گا۔ ضرور، ہم نے فوراً وعدہ کر لیا اور اب جن ملکوں کی سیر کا ارادہ ہے ان میں موریشس کا بھی اضافہ کر لیا ہے۔ خدا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ نومبر کے مہینے میں یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ موریشس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہندوستان سے ایک وفد جا رہا ہے۔ کاش ہم بھی اس میں ہوتے۔ 3 دسمبر کو مژدہ ملا کہ ہمارا نام بھی اس میں ہے۔ پاسپورٹ ہمارا ہر دم تیار ہی رہتا ہے، بس فارن ایکسچینج لینے کے لیے جانا پڑا۔ شام کو 5 بجے ہم اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے ایئر انڈیا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو گئے۔ سید حامد صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ایک طرف الگ کھڑے تھے۔ ایک خاتون چہرے پر غضب کی طمانینت، ہاتھ میں بیگ لیے بیگم حامدہ حبیب اللہ بھی تھیں۔ دل نے کہا کہ لطف سفر ہے انہی کے ساتھ۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ 11 بجے کے قریب بمبئی پہنچنے والی تھی اور موریشس کی فلائٹ 3 بجے تھی۔ سوتے جاگتے دہلی سے بمبئی کا سفر تمام ہوا۔ بمبئی پہنچ کر فوراً ایئر موریشس میں آئے۔ موریشس کا سفر بمبئی سے 6 گھنٹے کا ہے۔ وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ پھر ناشتہ، سونا، فلم اور 11 بجے جہاز نے موریشس پر لینڈ کیا۔ بہت سے لوگ ہمیں لینے آئے۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ کے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی تھیں۔ گپتا جی بہت باغ و بہار انسان ہیں، اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کانفرنس میں جو پرچہ پڑھا اس کا موضوع تھا اردو اور سیکولرزم، اور مشاعرہ تو انہوں نے لوٹ لیا۔ پھر ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہم لوگ ہرے بھرے درختوں سے گزرتے، پرسکون سڑکوں سے ہوتے، تر و تازہ ہوا اور ایک خاص طرح کی بھینی بھینی خوشبو کے احساس کے ساتھ ہوٹل پہنچے۔ میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے۔ پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ خواتین گجراتی لباس میں تھیں، بعض مغربی لباس میں اور زیادہ تر شلوار قمیص میں تھیں۔ موریشس کی بول چال کی زبان کریول ہے۔ سرکاری زبان انگریزی ہے۔ فرانسیسی بھی سمجھی جاتی ہے۔ ہندی اور اردو بھی سبھی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں۔
اس پارٹی میں 2-4 نوجوان خواتین ہم سے پوچھنے لگیں، یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ چند لمحوں کو تو ہم چکرائے کہ مطلب دلیپ کمار سے ہے۔ یاد آیا کہ موصوف سے متعلق ایک کتابچہ بھی اس تقریب میں تقسیم ہوا تھا۔ اخبار میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی ورلڈ کانفرنس میں جا رہے ہیں۔ پھر بیماری کی خبر بھی آئی تھی۔ ہم فوراً سنبھل گئے۔ جی، ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے صاحبو ہے یوں کہ خاکسار کو دوران سفر مقامات اور مناظر سے زیادہ انسانوں اور ان کے رویوں سے دلچسپی ہے۔ گارڈن والی پارٹی میں شہر کے ایک متمول خاتون سے ہماری ساتھی فہمیدہ بیگم کی شناسائی ہو گئی تھی۔ ان کا نام شاہدہ اور کام بزنس تھا۔ ماریشس آنے والے ادیبوں، فنکاروں کی میزبانی ان کے ہاں تھی۔ 7 تاریخ کو لنچ سے پہلے ہمارے ہوٹل میں گورنر صاحب اور کمشنر صاحب آنے والے تھے اور ایک میٹنگ ہونی تھی۔ ناشتے کے بعد فہمیدہ بیگم، گلزار نقوی اور ہم شاہدہ کے ساتھ نکل گئے۔ اس دن بازار بند تھے۔ اس شہر میں جہاں شاہدہ ہم کو لے گئی تھیں بہت پوش علاقہ تھا۔ موسم خوشگوار تھا، سڑکیں صاف ستھری تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، مگر بھیڑ بھڑکا نہیں تھا، دھکم پیل نہیں تھی، ٹریفک کا شور نہیں تھا۔ خوبصورت اور صاف ستھرے بنگلہ نما گھر تھے۔ ایک بڑی سی دکان کھلی تھی، اس کے آگے پٹری پر بھی کچھ سامان، کپڑا وغیرہ بک رہا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کے حضرت نے جو کوٹ پتلون میں ملبوس تھے ہم سے پوچھا، آپ اردو کی ورلڈ کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں؟ مارے خوشی کے ہمارا برا حال ہو گیا۔ تو یہاں کے کاروباری لوگ بھی اردو ورلڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ پھر وہ ہم سے پوچھنے لگے، انڈیا میں لوگ ماریشس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا، بہت اچھے، نہایت دوستانہ، ہم کو تو یہاں سب کچھ اپنا سا لگتا ہے۔ پھر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم نے شاہدہ کی مدد سے کچھ خریدا بھی۔ ہم نے دکان کے مالک سے کہا، اچھا شکریہ، اب تو کانفرنس میں ملاقات ہوگی۔ بولے، طلعت عزیز کے پروگرام میں آئیں گے، غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ شاہدہ چاہتی تھیں کہ ہم ان کے گھر جائیں، مگر ہمیں ہوٹل پہنچنے کی جلدی تھی جہاں گورنر صاحب اور ہائی کمشنر صاحب پہنچنے والے تھے۔ راستے میں گلزار نقوی صاحب رطب اللسان تھے۔ ماریشس کے قدرتی مناظر کے، بہت اہم لوگوں کی سادگی، عام لوگوں کی گرم جوشی کے، ان کا خیال تھا کہ وہ زباں زد خاص و عام شعر ماریشس پہ صادق آتا ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ اب ہم جہاں سے گزر رہے تھے ایک طرف کچھ جھوپڑی جیسے گھر تھے، کبھی کبھی گنے کے ہرے بھرے کھیت آ جاتے تھے، دوسری طرف لیچی کے باغ تھے، گھنے پیڑوں پر سرخ سرخ لیچیوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ باغ سے باہر سڑک کے کنارے عورتیں اور بچے بیچنے کے لیے لیچیاں لیے بیٹھے تھے۔ لیچی کافی میٹھی تھی۔ ہوٹل پہنچے تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہائی کمشنر صاحب ماریشس کے بارے میں معلومات بہم پہنچا رہے تھے۔ کانفرنس 9 دسمبر کو شروع ہونی تھی اور ہم لوگ 3 دن پہلے پہنچ گئے تھے۔ کانفرنس کے منتظمین نے پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کو بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم دیار غیر میں ہیں۔ ماریشس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ 2-1 ساحل ہم نے بھی دیکھے، چوڑے چوڑے ساحل اور دور تک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر۔ اس دن اتوار کی وجہ سے کافی چہل پہل تھی۔ واپسی میں ہم اس ساحل پر اترے جہاں خواتین و حضرات ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر انگریز اور فرانسیسی لوگ رہتے ہیں۔ وہاں سے واپسی میں بوٹانیکل گارڈن گئے جہاں ہندوستانی لیڈروں کے لگائے ہوئے پودے بھی تھے۔ 9 دسمبر کو کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ کانفرنس 3 دن تک جاری رہی۔ زیادہ تر مقالوں میں اس کا بیورہ پیش کیا گیا کہ اردو کہاں کہاں بولی، پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے۔ تینوں دن کانفرنس کے سارے سیشن بہت کامیاب رہے۔ 12 کی دوپہر کو ہماری روانگی تھی۔ اس دن پورٹ لوئس میں واقع اردو انسٹیٹیوٹ جانا تھا جو ایک طرح سے اردو کا مرکز ہے۔ اس کے سرپرست جناب احمد صاحب ہیں، اس کے روح رواں جناب عنایت حسین عیدین ہیں۔ وہ بہت انکسار سے بتا رہے تھے کہ وہاں اردو کے فروغ میں کیا الجھنیں ہیں اور وہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ہوٹل آ کر جلدی جلدی سامان سمیٹا اور ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔
اب دل میں لوگوں کی محبت کا احساس تھا اور موریشس کے حسین مناظر دل پر نقش تھے۔ بچوں، اس سبق کے معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں۔ ہند نژاد یعنی ہندوستانی نسل کا، رفیق ساتھی دوست، مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والا، یہاں مراد اللہ تعالیٰ، مزدہ یعنی خوشخبری، فارن ایکسچینج بیرونی زر مبادلہ، اپنے ملک کی کرنسی دے کر کسی دوسرے ملک کی کرنسی لینا، باغ و بہار انسان یعنی خوش مزاج انسان، متمول یعنی مالدار دولت مند، پوش علاقہ یعنی صاف ستھرا علاقہ جہاں امیر لوگ رہتے ہیں، رطب اللسان مداح بہت تعریف کرنے والا، صادقانہ یعنی سچ ثابت ہونا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق موریشس کی سیر۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ خدا حافظ۔